السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنہ. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے ایک یوٹیوب چینل کی جس کا نام ہے شام شرما شو، جس کا نام چینج ہونا چاہیے، شرم والا شرما شو. کیونکہ اس کا ٹائٹل دیکھو. ایک بندہ جس کو بیسک کمپریہنشن آف دا انگلش لینگویج آتی ہے، اس کو پتا ہے مائنورٹیز کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو مسلمز کو مائنورٹی نہیں کہنا چاہیے انڈیا کے اندر. تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ یا مائنورٹی ہے یا میجورٹی ہے. تو اگر مائنورٹی نہیں ہے تو کیا انڈیا کے اندر مسلمان میجورٹی ہیں؟ لیکن what if I told you کہ انڈیا میں 8 اسٹیٹس میں ہندوز بھی مائنورٹی ہیں. پہلے تو اس کی آرگیومنٹ ہے کہ 8 اسٹیٹس ہیں جس میں مسلمان میجورٹی میں ہے. اچھا لیکن ہمیں بتاؤ ٹوٹل سٹیٹس کتنی ہیں انڈیا کے اندر؟ اچھا 28 سٹیٹس ہے، تو ان میں سے خالی 8، اور یہ بھی آپ کا ایسٹیمیٹ ہے، اور یہ ویریشن ہے، ڈیپینڈز کرتا ہے کون کلاسیفیکیشن کر رہا ہے. کوئی کہتے 7، کوئی کہتے لیس. اور اگر آپ مسلمز کی پاپولیشن بھی دیکھو، وہ بھی پرسنٹیج وائز ویری کرتی ہیں. What do you mean؟ آپ کا کیا مطلب ہے ادھر مائنورٹی میں نہیں ہے؟ کیا باقیوں کے مطابق؟ تو اگر مسلمان 30% ہے کوئی جگہ، تو کیونکہ باقی لیس ہیں تو ادھر میجورٹی میں بن گئے. یہ مطلب کین یو کلیریفائی آپ کا کیا ڈٹرمنیشن ہے؟ لیکن اگر آپ ٹوٹل پاپولیشن آپ دیکھو انڈیا کی جو 1.4 بلین ہے، اور ان میں سے آپ مسلم کی ٹوٹل پاپولیشن دیکھو 172.2 ملین ہے، جو 2011 سینسس جو ہوا تھا. تو جو بھی مطلب کیلکولیشن بندہ کرے، لیکن تقریباً 14% ملک کی پاپولیشن مسلمان ہے. آئی ایم سوری، یہ میجورٹی کی ڈیفینیشن کے خلاف جاتا ہے. اس ڈیفینیشن کے بھی مطابق مسلمان پھر بھی مائنورٹی ہیں. اور ان سٹیٹس میں جہاں پر مسلمز کی پاپولیشن بہت بڑی ہے یا سگنیفیکنٹ ہے، وہاں سے مسلمز کا مائنورٹی ٹیگ ہٹایا جائے، اور جو ایکچوئل مائنورٹیز ہے وہاں پر ان کو بینیفٹس دیے جائیں. کہ صرف مسلمز، کرسچنز اور سکھس جیسے کمیونٹیز کو ہی کیوں مائنورٹیز مانا جاتا ہے، ہندوز کو مائنورٹی کمیونٹی میں کیوں نہیں انکلوڈ کیا جاتا؟ اور دوسری اس کی آرگومنٹ یہ تھی کہ کوئی سٹیٹس کے اندر جدھر مسلمان میجورٹی میں ہے، کیونکہ ان کو ایکسٹرا رائٹس مل رہی ہیں اور ہندو مائنورٹی میں ہیں، اس لیے ہندوز کو مائنورٹی سٹیٹس اور رائٹس ملنی چاہیے. اچھا تو کیونکہ مسلمانوں کو کوئی پریولیجز ملتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اب میجورٹی بن گئے؟ اب میری 9 بیٹے، 1 بیٹی ہے، کیونکہ میرے 9 لڑکے کام کرتے، ایک کام نہیں کرتی، تو میں اس کو لیمبرگینی دے دوں گا، گھر دے دوں گا، یہ وہ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اب میجورٹی میں ہوگی؟ کہ اب میری فیملی کے اندر زیادہ فیمیلز ہوگی؟ اس کا سینس نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے کہ اس کی ایڈوانٹیج باقیوں کے نسبت زیادہ ہے فائنینشلی، اگر وہ ان ایسٹس کو بیچے. کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں مائنورٹی شبد کا کلیئر ڈیفینیشن ہی نہیں دیا گیا ہے. اور تیسری اس کی آرگیومنٹ تھی کہ جو ڈیفینیشن انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب اس کو چینج کیا گیا ہے یہ یا وہ. یار جو ڈیفینیشن انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہے وہ نیشنل پاپولیشن کو دے کے تو مائنورٹی اور میجورٹی کا سٹیٹس دیتی ہے. اور اگر آپ ڈیفینیشن وائز دیکھو، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، سوشیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ اینڈ دا نمبرز، جو تعداد ہے اس کو دیکھ کے جنرلی تو یہ بولا جاتا ہے کہ یہ مائنورٹی ہے، یہ میجورٹی ہے. تو اس مائنورٹی سسٹم کو سدھارنے کے لیے کئی ایکٹیوسٹ کا کہنا ہے کہ بھائی دیکھیے، آپ نے یہ مائنورٹی کی پالیسی کو ایک نیشنل پالیسی بنا دیا ہے، رادر دین کہ آپ اس کو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈٹرمن کرتے. اور یہ اس کی مین ہائپوتھیسس ہے، یہ اس کی مین تھیوری ہے. یہ ہم اگنور کریں کہ اس کا ٹائٹل ایبسولوٹلی نان سینسیکل ہے. جو بیسک انڈرسٹینڈنگ آف ڈکشنری رکھتا ہے وہ بتا سکے گا مائنورٹی کیا ہے اور میجورٹی کیا ہے. لیکن یہ ٹیکنیکل میں جا رہا ہے. اچھا کیونکہ ان کے پاس یہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مائنورٹی نہیں ہے، تو کیا میجورٹی ہے؟ لیکن اس پگلے کو نہیں پتا کہ اس کے کافی ایشوز ہیں. نمبر 1، اگر ایک بندہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں موو ہونا چاہتا ہے، فیملی پرابلمز یا جاب کے سلسلے میں، ادھر اس کو مائنورٹی رائٹس ملتے ہیں لیکن ادھر نہیں ملتے. یار اکانومی کے لیے ڈینجر ہوگا اور اس بندے کے لیے ڈینجر ہوگا، مطلب فریڈم ٹو موو ود ان اے کنٹری، یا آزادی ملک کے اندر ٹریول کرنے کی اور رہنے کی وہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. تو کئی اکنامک ایشوز بھی انڈیا کو آ سکتے ہیں. نمبر 2، کون ڈٹرمن کرے گا کہ کس اسٹیٹ کو مائنورٹی اسٹیٹس ملے گا؟ یا سینسس کون کرتا ہے؟
गवर्नमेंट, कौन स्टेटस देगा, गवर्नमेंट, कौन आके तो मतलब देखेगी और इन्वॉल्व करेगी, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कौन है, बीजेपी, और जाहिर है फिर जो डोमिनेंट पावर है वो इस इशू को पोलिटिसाइज करेगी क्योंकि डेटा जाहिर है उनके थ्रू जाता है और ऑफिशियल्स उनके अंडर ही काम करते हैं, तो इसको फिर हाईजैक, और करप्शन भी, इंडियन पुलिस एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस की काफ़ी करप्शन भी होती है। और नंबर 3, डिसयूनिटी, डिवीजन इंडिया के अंदर होगी बेस्ड अपॉन रिलीजन। हर स्टेट उसमें माइनॉरिटी ये है, मेजॉरिटी ये है, उनको ये मिलना चाहिए, और डिस्पैरिटी होगी राइट्स में, डिस्पैरिटी होगी इम्प्लीमेंटेशन में, और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वॉल्वमेंट भी होगी गवर्नमेंट की तरफ से। चलो अगर हम आपका सिस्टम अप्लाई भी कर लें, एक स्टेट में मुस्लिम मेजॉरिटी है लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज वो अप्लाई करेंगे जाहिर नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से आएंगे, और उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी पार्टी, और जाहिर है वो स्टेट डिपेंड करेगी लॉज का नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, वो कौन है, हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी पार्टी। और अगर आप कोई और उनकी डिसीजन देखोगे जिस तरह हिजाब का या निकाब का कोई इशू हो, तो जाहिर है वो लॉ किधर से आएगा, बीजेपी से आएगा, और नेशनल कल्चरल मेजॉरिटी से, क्योंकि जाहिर है जो आम आवाम है, जनता है, वही फिर जाएगी, सड़कों पर आएगी, और फिर ज़ाहिर माइनॉरिटी राइट्स फिर इन्फ्रिंज होंगे अगर इतना एब्स्ट्रैक्ट और रिलेटिव इसको बना दिया जाए। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे हमें यह पता चलता है कि ये देखो अपने आप को सेक्युलर तो कहलवाता है, लेकिन देखो किस हद तक ये लोग गिर चुके कि एक चीज जो सामने क्लियर है, ऑब्वियस है, उसको गैस लाइट करके हमें बता रहे कि ये जो हकीकत है ना, ये जो ऑब्वियस चीज है, ये हकीकत नहीं है, ये झूठ है एक्चुअली। देखो हम चंद स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाएंगे और आप कन्विंस हो जाओ कि रात दिन है, दिन रात है। मुसलमान माइनॉरिटी है लेकिन वो एक्चुअली मेजॉरिटी है। हाँ, ये सिस्टम अपसाइड डाउन है। और इस तरह की हिपोक्रेसी और इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की हालत देखिए, ना हिंदू अपने मंदिर कंट्रोल कर सकते हैं, ना अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका मतलब कि उनके पास पॉलिटिकली और सोशली पावर भी कुछ खास नहीं है। हिंदुओं को कोई राइट्स मिल ही नहीं रहे, देखो स्कूल में नहीं कर सकते यार, व्हाट अ जोक। जितना मैं ये इंडियन यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ और काफी इनके व्यूज भी आते हैं, मैं बहुत सरप्राइज्ड होता हूँ एक्चुअली कि लोग नहीं देख सकते कि ये किस तरह लोगों को उल्लू बना रहे। खैर आप लोग तो जाहिर है जानते हो, इसलिए तो आप हमारे चैनल पर आए हो। Yes. अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट टाइम तक अस्सलामु अलैकुम।